بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم رمضان المبارک کی پراپر پلاننگ کیسے کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، سال کا سب سے خوبصورت مہینہ آ رہا ہے۔ یہ مہینہ بہت برکتوں والا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کی پراپر پلاننگ کریں تاکہ ہمارا وقت فالتو چیزوں میں ضائع نہ ہو۔ کوئی بھی کام ہو، جب تک اس کو پلاننگ کے تحت نہ کیا جائے، اس کے بہترین رزلٹ نہیں مل سکتے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ رمضان المبارک میں کون سا ایسا گول ہے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کا یہ گول ہو سکتا ہے کہ آپ کو قرآن پاک کو کمپلیٹ کرنا ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ کے 99 نیمز یاد کرنے ہیں، یا پھر آپ کو نماز ود میننگ سمجھنی ہے، یا پھر کوئی سورہ یاد کرنی ہے۔ اپنی روٹین کا جائزہ لیں، اپنی غیر ضروری سرگرمیوں کو کم یا ختم کر دیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادات کا لطف اٹھا سکیں۔ اپنی عبادات کا جائزہ لیں، نوافل کی ادائیگی ابھی سے شروع کر دیں تاکہ آپ کی عادت بن جائے۔ تلاوت قرآن پاک کی مقدار بڑھا دیں، ڈیلی صدقہ کرنا شروع کر دیں، بے شک وہ چھوٹی سی رقم ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہم بات کریں گے رمضان المبارک اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ ایک بار پھر سے دیکھنا نصیب کیا، ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے زندگی عطا کی۔ ہم نے اس رمضان کو ایسے جینا ہے جیسے یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، یعنی خوب عبادات کرنی ہے، خوب نیکیاں کرنی ہے، اللہ رب العزت کو خوب راضی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ مہینہ بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے کی نیت فجر سے پہلے نہ کی تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ یعنی کوشش کریں کہ فجر کی نماز سے پہلے کسی بھی وقت نیت کر لیں، یعنی دل میں سوچ لیں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ سحری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطاری فرماتے، یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کر لیتے تو یہ دعا کرتے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ افطار کی دعا آپ نے کھجور کھانے اور پانی پینے کے ایک عدد گھونٹ پینے کے بعد پڑھنی ہے، کیونکہ دعا میں لکھا گیا ہے کہ پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئی، یعنی یہ افطار سے پہلے کی دعا نہیں بلکہ بعد کی دعا ہے۔ رمضان المبارک میں کثرت سے صدقہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور بھی بڑھ جاتی۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کرتے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی کے معاملے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں عام دنوں کی نسبت زیادہ صدقہ کرتے اور ہر مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی واپس لوٹاتے، اس لیے ہمیں بھی کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا
روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ رب العزت کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تقویٰ سے ہے، یعنی اس گناہ سے بچنا جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ پھر وہ گناہ کسی پہ بہتان لگانا ہو، یا پھر غلط بولنا ہو، یا پھر جو انسان یہ کام کرے گا پھر اللہ کو بھی اس کے روزوں کی کوئی پرواہ نہیں، وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہی تو روزے کی آزمائش ہے کہ آپ اپنے نفس کو قابو کرنے میں کس حد تک کوشش کرتے ہیں۔